نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں یہ ارشاد فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ تو یہ دین اسلام کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کیا کرے، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیا کرے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ جو لوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، تو ان کو اللہ رب العزت بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ تو جو لوگ دوسروں کی تکالیف کو برداشت کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مواقع پر دیکھنے کو ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی جو رشتے میں آپ کا کزن لگتا تھا۔ ایک موقع پر ابو العاص نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میرے پاس مکہ مکرمہ کے اندر رہیں اور اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلی جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ تم ان کو مدینہ چھوڑ آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ روانگی کے لیے تیار ہوئیں، مکہ سے باہر نکلنے لگیں تو کافروں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کو اس بات پر سب سے زیادہ ناراضگی تھی کہ یہ تو قریش مکہ کی بڑی بے عزتی ہوگی کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی دن دہاڑے یہاں سے اتنی جرت کے ساتھ چلی جائے اور ہم اس کا راستہ بھی نہ روک سکیں۔ چنانچہ وہ ابو سفیان آیا اور اس نے راستہ روک لیا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر ایک نوجوان تھا جس کا نام حبار بن اسود تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ یہ بھی رشتے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کزن لگتا تھا۔ تو اس موقع پر اسی کزن نے آگے بڑھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سواری کی ٹانگ کے اوپر وار کیا۔ جب اونٹنی کے پاؤں پر وار ہوا تو وہ اونٹنی بدکی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی سے نیچے گر پڑیں۔ اس وقت حضرت زینب امید سے بھی تھیں، نیچے پتھریلی زمین تھی۔ جب اس حالت کے اندر آپ اونٹنی سے نیچے گریں تو یہ کتنی تکلیف کا موقع آپ کے لیے تھا، اور اسی تکلیف میں آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب یہ ایک قریبی رشتہ دار تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ آج تو تم ان کو واپس لے جاؤ، کل یہاں سے نکال لینا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی تکلیف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنا پڑا۔
اس زمانے کے اندر تقریباً 15 دن اس سفر میں لگا کرتے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 15 دن اس سفر میں کتنی مشقت اور تکلیف کے ساتھ گزارے تھے۔ جب یہ مشقتوں بھرا سفر اٹھا کر اس بیماری کی حالت میں جب مدینہ منورہ پہنچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو اس وقت یہ تکلیف برداشت کر کر کے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر آپ علیہ السلام رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا۔ اور پھر بالآخر آپ کا یہی زخم، حضرت زینب کی یہی تکلیف آپ کی وفات کا سبب بھی بنی تھی۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی جس تکلیف کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور جو دشمنوں نے ان کو تکلیف پہنچائی، یہ کتنا بڑا حضور علیہ السلام کے لیے صدمہ تھا۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کرتا تو ہم تو اس تکلیف کو، اس صدمے کو کبھی برداشت نہ کر پاتے، اور شاید دشمن کو جان سے ہی مار دیتے۔ لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر جب مکہ فتح ہوا تو یہی حبار بن اسود جو آپ کی بیٹی کے قتل کی وجہ بنا تھا، اس کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا کہ آج مکہ فتح ہو چکا ہے تو میرے ساتھ آج کچھ ہونے والا ہوگا، تو یہ حبار بن اسود جدہ کی طرف بھاگ کر چلا گیا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، لیکن راستے میں اس کو خیال آیا کہ میں نے تو جو کیا ہے سو کیا ہے، مگر سنا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر بہت معاف کرنے والا ہے، چلو آج ان کو آزما ہی لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ حبار بن اسود جدہ سے واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعتاً بہت برا کام کیا تھا، میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جرم پر معافی مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس قاتل کے جرم کو بھی معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار بن اسود کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ نہیں کیا، آپ اگر چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اس کے گناہ اور اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات بہت کم نظر آتی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنا لیں، آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ لوگ اگر برائی کا معاملہ کریں، تکالیف پہنچانے والے بنیں، ہم ان کو معاف کر دیا کریں اور اس کا صلہ اور بدلہ اللہ سے لے لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔